خیالات کا اظہار کرنا تھا. کل ہم نے یہ دیکھا کہ کل بلوچستان میں ہمارے 7 نوجوان شہید ہوئے. اس جلسے میں کوئی ذکر بھی نہیں تھا، بلکہ اس ادارے پہ جو تنقید کے نشتر برسائے گئے وہ ہم نے اور آپ نے سب نے سنا. اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف ملک میں افراتفری پیدا کرنا ہے اور ایک ہی فارمولے پہ یہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور وہ ہے میں، میرا خاندان اور میری دولت. اس کے بچاؤ کے لیے یہ سارا کیمپین چلایا جا رہا ہے، جس میں کہ کبھی الیکشنز کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں دیے جاتے، اور ایک ایسا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اور ایسی تجاویز دے رہے ہیں جس سے کہ ایک الیکٹڈ حکومت، ایک جمہوری طریقے سے الیکٹڈ حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گرایا جائے، پھر ان کو لایا جائے اور اس کے بعد پھر ادارے نیوٹرل ہو جائیں. یہ لب لباب ہے ان کی ساری چیخ و پکار کا. اور دوسری طرف جمہوری حکومت سے پہ ایسا پریشر ڈالنا جس سے کہ ان کو اپنے کیس میں آسانیاں ملیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو جس طرح کے تقاریر وہاں پہ کی گئیں اس پہ میرے کولیگز روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو کل کا جو جلسہ تھا، جو کہ بے نظیر شہید کی برسی تھی، اور برسی کا جو ہمارے کلچر میں رواج ہے کہ اس میں دعا ہوتی ہے اور کوئی ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اس کو ایک سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا جاتا. تو ہمارے حساب سے تو کل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وہ مر چکی ہیں، کیونکہ ان کے اور ان کے والد صاحب کے مزار پہ جس طرح کا ان کے دشمنوں کو لا کے بٹھایا گیا، وہ لوگ جنہوں نے کہ ساری عمر بے نظیر بھٹو کو تکالیف دیں، ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے میں سہولت کار بنے، آج وہ باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پہ مزید بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا فیصل کو کہ وہ بات کریں. شکریہ شفیع صاحب، شکریہ آپ لوگوں کا. دیکھیں جی، کل آپ نے ایک گڑھی خدا بخش میں ایک مریم نواز کی گردن سے جو بیماری اور ان کے دماغ تک جا چکی، ایک فرسٹریشن، ایک بیچارگی اور ایک پریشانی اور ایک رونا دھونا جو اس نے مچایا ہوا ہے اقتدار کی بھوک کے اندر، کچھ سوالات اور کچھ چیزیں انہوں نے پیش کی قوم کی خدمت میں ایز یوزول جھوٹ اور فریب کے ساتھ. ان کا جواب دینا ضروری تھا. مریم نے کہا، مریم سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، کس کے تحت تمہیں لیڈر مان لیں، تم نے کیا جد و جہد کی ہے، کیا تم نے کبھی ٹوسٹ کے اوپر مکھن لگایا، کیا تم نے کوئی جد و جہد کی، کوئی جمہوریت کے لیے کام کیا. یہ کون سی میرٹ ہے جس کے اندر 70 سال کے لوگ، 65 سال کی عمر کے لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. مطلب انسان کی اپنی بھی کوئی شناخت ہوتی ہے، چھوٹی بڑی شناخت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شناخت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے. لیکن یہ ملازمین کا جو ٹولہ ہے اور کنیزوں کے ساتھ ایک پریٹینشیس عورت لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے. اپوزٹ لیڈر ان کا چچا ہے، استعفے وہ مانگ رہی ہیں. بھائی استعفے تم مانگو، چچا مانگے، استعفے تو دو نا، اگر بلائیں گے تو آؤ گے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو ایک تو یہ کہ میرٹ کدھر کھڑی ہے، لوگ اس کو کس طرح لیڈر ماننا چاہتے ہیں، لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے ان کا کیا کنسرن ہے، کیا قصور ہے، یا وہ پیدا ہی غلام ہوئے تھے اور ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں گے اور آگے بھی دنیا سے بھی ملازمت کرتے ہوئے نکل جائیں گے. پھر کا الیکشن چوری ہو گئے، 2.5 سال بعد الیکشن چوری کی بات آئی تو بھائی ثبوت دو الیکشن چوری ہونے کے. الیکشن رگ ہوئے تو اس کی ثبوت دو. الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے، ٹریبونلز میں کیوں نہیں گئے، کورٹوں میں کیوں نہیں گئے؟ 13 اور 18 کا کمپیریزن کریں
تو آپ کے سامنے ہے پٹیشنز. جو پٹیشن 40 لگی آج 18 کے الیکشن میں, اس میں 20 تو پی ٹی آئی کی ہے, اور اس سے پہلے 140 لگی. تو کمپیریزن تو آپ کے سامنے ہے. تو یہ اچانک سے 2.5 سال میں ایسا کیا ہوا ہے, کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ تیسری چیز یہ کہ آپ پیناما کے اندر مریم نواز, مریم صفدر, پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, بینیفیشری اونر تھی, ان کا جواب آج تک آپ نے نہیں دیا. اور آپ بھری پھر رہی ہیں ایک ساہوکار شریف زادے فرشتے جو سیاست کرنے آ گئے ہیں. ایک تو اس کا جواب, اور میں پھر یاد دلاؤں گا کہ استعفے کب دے رہے ہیں. مہینوں گزر گئے, سال یا بتا دیں کون سے سال میں استعفے آئیں گے. پھر کہا, فرمایا کہ جی سیشن کے اندر فوجی اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی, وہ گھر میں روٹی کیسے کھلائیں گے. تو بے شرمی کی حد. یاد دلاتا چلو قوم کو کہ یہ وہی سیشن پہ فوجی کھڑے ہیں جو ہمارے محافظ ہیں, اور انڈیا کے 8 مارتے اور 4 اپنے شہید کراتے ہیں, اور گولیاں سینے پہ کھا رہے ہوتے ہیں. اور اسی وقت اسی دشمن ملک کا مودی آتا ہے, آپ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے بغیر ویزا کے, آپ کے باپ کا ملک سمجھ کے, اور مریم کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرتا ہے. تو اس وقت سیشن کے فوجی جوان کیا سوچ رہے ہوں گے, اس کا جواب پاکستانیوں کو کب اور کون دے گا. پھر کہا کہ جی پاشا صاحب نے پاکستان کا کچرا جمع کر کے پی ٹی آئی بنائی. تو بتانا بھول گئی کہ گندی نالی کی غلاظت جنرل جیلانی اور ضیاء الحق نے پسند کی نواز شریف کے روپ میں. اور بے شرمی اور بے حیائی یہ تھی کہ گندی نالی سے تو اٹھایا, لیکن 25 لاکھ روپے کی رقم بھی لے آئی جائے بنانے کے لیے. یہ دھوکے باز آج بڑی بڑی جمہوری باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو بتائیں کہ ان کا باپ کا, ان کا سیاسی ماضی کیا ہے. پھر کہا مشرف کے لیے پاکستان کے دروازے بند ہو چکے ہیں. دیکھو بند ہو چکے ہوں گے تو مشرف گیا کس کے زمانے میں تھا؟ نواز شریف کے زمانے میں, نواز شریف کی گورنمنٹ میں. اگر مشرف کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں, نواز شریف کے لیے بھی دروازے پاکستان کے بند ہو چکے ہیں اس مفرور بگوڑے کے. کہا سلام ہے ان ججز کو جنہوں نے مشرف کو سزا دی. بالکل سلام ہے. تو کیا سلام ان کورٹس کو نہیں ہے جیسے تمہارے باپ نواز شریف کو مفرور کنوکٹڈ چور اشتہاری کا تمہیں کنوکٹ کیا, تمہیں ڈسکوالیفائی کیا, تمہارے پورے خاندان کو مفرور قرار دیا, اور تم پاکستان سے بھاگے ہوئے ہو مفروری کے اندر, چاہے وہ تمہارا باپ نواز ہو, چاہے تمہارا سمدھی اسحاق ڈار ہو, چاہے علی ڈار ہو, اسحاق ڈار کا بیٹا, یا علی عمران ہو داماد شہباز شریف کا, یا حمزہ حسن حسین ہو, سلمان شہباز ہو. یہ سارے خاندان کے لوگ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا کر ان کوٹوں سے ہی بھاگے ہوئے ہیں نا. یہ بھی تو بتاؤ, یہ بتانا بھول گئی تم؟ تو تمہیں یاد دلاتے رہیں گے. جو تمہاری گردن ہلتی ہے, جس کا پریشانی تمہارے دماغ کو چلی گئی ہے, اس کا علاج جو بچپن میں نہیں ہوا وہ اب جیلوں میں ہوگا. اس کے بعد کہا کہ عمران خان صاحب فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. فوج ہر ڈیموکریٹک الیکٹڈ پارٹی کے ساتھ ہے, چاہے وہ کسی کی بھی ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ آج ان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں, کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو اپوائنٹ آپ نے خود کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف, ان کو تو آپ نے ایکسٹینشن خود دی تھی. تو پھر آج آپ کو تکلیف کس چیز کی ہو گئی ہے؟ جب آپ کے رشتہ دار اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا, کیونکہ نہ فوج کا جمہوریت میں اور گورنمنٹ میں کوئی کام ہے, نہ گورنمنٹ کا فوج کے ساتھ ان کے عام دنوں کے معاملات میں کوئی کام ہے, پیشہ ورانہ. یہ بھی آپ بتانا بھول گئی. پھر فرمایا کہ سی او ڈی میں جب میری محترمہ شہید سے ملاقات ہوئی تو میں ان کی فیملی ممبر بن گئی پیپلز پارٹی کی. بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے. سی او ڈی میں بھی تم لوگوں نے, نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی پیڑ پہ چھرا گھوپا, دھوکہ دیا, فریب کیا, الیکشن بائیکاٹ کر کر پتلی گلی سے نکل گئے اور الیکشن لڑنے آ گئے, کیونکہ اقتدار کا جو ہوس ہے وہ اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی. اور وہ محترمہ شہید جس کی قبرستان میں تم کل بیٹھی تھی بے شرمی کے ساتھ,
تمہیں شرم نہیں آئی جب تمہارے باپ نے نواز شریف نے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی, کردار کشی کی, جہازوں سے ان کی اور ان کی والدہ کے لیے باتیں کی. تم نے کہا کہ تمہارا بھی کمپیرزن بی بی کے ساتھ ہے. بی بی شہید آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی, نیچرل عورت تھی, دلیر عورت تھی, ڈیموکریسی کے لیے کام کیا تھا. تم نالائق ہر کالج سے نکالی گئی, سفارشی, پٹینشیس, سوائے کنیزوں کی واہ واہ کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے؟ تم نے کہا کہ کراچی میں میرے کمرے میں اٹیک ہوا. تمہیں اس وقت بھی شرم نہیں آئی کہ تم اس وقت بھی کہتی جس بیچارے شوہر نے وہ سخت ٹائم کاٹا اس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آئی؟ تم نے وہ بھی کریڈٹ اپنے کھاتے لیا اپنے باپ کی طرح. اس کے بعد آپ آ جائیں اکانومی کے اوپر. کل بڑی بڑی باتیں کی گئی. اکانومی میں بتانا بھول گئی تم کہ پاکستان کی سب سے بہترین ٹیکسٹائل پالیسی عمران خان کے اعتبار میں ہوئی. سیالکوٹ, فیصل آباد, گجرانوالہ میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ لیبر ملنا مشکل ہو گئی ہے, کیونکہ سب 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں, سیمنٹ کو آپ دیکھیں, کار مینوفیکچرنگ کو آپ دیکھیں, بائکس کو آپ دیکھیں. نیشنل بینک نے 26 بلین کا فائدہ کیا 9 مہینے میں. ایک سیاسی لون نہیں, ایک سیاسی بھرتی نہیں. عارف عثمانی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے. یہ سب چیزیں بتانا بھول گئی تم. اور آخر میں 2 چیزیں. زرداری صاحب نے بڑی زبردست بات کی, کیونکہ پلیئر تو وہی ہیں. انہوں نے کہا میں دودھ میں سے مکھی نکال لیتا ہوں, اور اسی طرح پی ڈی ایم کو مکھی کی طرح اٹھا کے دودھ سے باہر پھینکا اور اپنا کو ڈسکریکٹ کیا اور کہا جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا ریونج ہے. اس کا مطلب کوئی استعفے نہیں آنے والے. تم تالیاں بجاؤ برسی کے اوپر جہاں دعا پڑھنی چاہیے, تم ناک رگڑو, تم پھول چڑھاؤ, تم زندہ باد کے نعرے لگاؤ پیپلز پارٹی کے. تمہاری زندگی میں اب یہی چیزیں رہ گئی ہیں. تمہارا جو خواب ہے وزیر اعظم ہاؤس کا اور تمہارے باپ کا جو مفرور ہے, جو بھاگا ہوا ہے, بھگوڑا ہے, جو اشتہاری ہے, وہ کبھی پورا نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو ڈیموکریسی تو سسٹم کا چلنے کا نام ہے. اور کیوں کرے گی پیپلز پارٹی یہ کام جب سینٹ میں وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بننے جا رہی ہے؟ ان کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر آنے والا ہے. وہ تمہیں پلیٹ میں تمہیں اور تمہارے باپ کی چوریوں کے اوپر تمہارا ساتھ دیں گے. آخر میں مولانا صاحب پہ آ جائے, فضل الرحمان پہ. فضل الرحمان صاحب کو ماموں بناتے بناتے پہلے تو بڑے بنا رہے تھے, اب بچے بھی بنا رہے ہیں. بلاول صاحب خود چل کے گئے شیرپاؤ صاحب کے پاس, بینگل صاحب کے پاس, لیکن اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اس کے پاس جا کے اس کو انوائٹ کرے. زرداری صاحب نے اوپر سے انوائٹ کیا, کیونکہ آپ کو تو پتا ہے زرداری صاحب کو کھیلنا آتا ہے. اور اس کے بعد جب نہیں بلایا تو انہوں نے کرایہ بھی مانگا کہ 7 پوسٹنگیں کر دو میرے لوگوں کی, وہ بھی نہیں کی. اور آخر میں جب وہ بھی کچھ نہیں ہو سکا اور پی ڈی ایم پٹتی پٹتی پٹ گئی, تو آپ نے ایک مولوی اپنی پارٹی سے کھڑا کر کے کہا کہ ہم جنرلوں کی اور فوجیوں کی گردنیں اڑائیں گے اور ہم ان کو الٹا ٹانگیں گے. تمہارے باپ کا ملک ہے, تم جرت تو کر کے دکھاؤ. تم فوجیوں کی اور جنرلوں کی اور فوج کی باتیں کرتے ہو, تم ایک عام آدمی کے ساتھ کر کے دکھاؤ. تمہیں اسی طرح الٹا لٹکائیں گے چوک کے اوپر, تمہیں بتائیں گے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کیا ہوتی ہے. یہ سب باتیں میں آپ کے توسط سے کرنا چاہتا تھا, جو کل ایک جھوٹ, فریب, بےایمانی, مکاری, عیاری کے ساتھ اس گردن توڑ بیمار عورت مریم نواز نے کی. تو اس کا یہ جوابی چیزیں ہیں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. باقی چیزیں میں فواد چودھری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے لے کے جائیں. ویسے تو آپ نے سارا معاملہ جو ہے وہ بڑا سمرائز کر دیا ہے. یہ سے چل رہے ہیں, چل رہے ہیں. اور جو زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ آپ نے اس میں بڑا اچھے طریقے سے بات کر دی ہے. دیکھیے جی, پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا جو جلسہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے شرم اور نون لیگ کے لیے عبرت کا مقام ہے. کہ آپ دیکھیے کہ بلانے والوں کو شرم نہیں آئی کہ کن کو بلا رہے ہیں, اور جانے والوں کو عبرت آنی چاہیے تھی کہ جا کہاں رہے ہیں. 1980 سے لے کے 1979 میں جب مارشل لاء لگا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں ان میں
نواز شریف صاحب کی فیملی بھی شامل تھی. میاں شریف صاحب جو تھے اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کے دست راست تھے, اور جب پھانسی لگی ذوالفقار علی بھٹو کو تو جو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے تھے ان میں میاں شریف کا خاندان بھی شامل تھا. اب وہ سارے جو مٹھائیاں بانٹنے والے تھے کل آ کر کے وہاں پہ باقاعدہ سیلیبریشنز میں شریک ہوئے, کیونکہ جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جس قسم کی برسی کی کل وہاں پر ایک ایونٹ ہوا, اس کو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ریلیجس ایونٹ, تو اس کو مذہبی ایونٹ تو نہیں کہا جا سکتا جس قسم کا وہاں پر انہوں نے ایونٹ کیا. پھر دیکھیے جس قسم سے کل بلوچستان میں 7 ہمارے فوجی شہید ہوئے, ایک لفظ اس جلسے میں ان فوجی شہیدوں کے بارے میں کسی نے جو ہے وہ بات نہیں کی. الٹا جو یہ سو کالڈ نام نہاد نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں جن کو پی ڈی ایم نے سٹیج دے دیا ہے, وہ تقریریں کر رہے ہیں پنجاب کے خلاف, آرمی کے خلاف, جوڈیشری کے خلاف, اور ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ جب وہ خود اقتدار میں تھے تو کتنا پیسہ بلوچستان میں گیا, کتنا پیسہ باقی صوبوں میں گیا. اور میں مریم نواز شریف اور شریف فیملی کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو جاگ پنجابی جاگ, جب انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو بے نظیر بھٹو بہت اچھی تھیں, جب فوج کے سامنے ہوتے ہیں تو فوج جو ہے جی وہ بڑی ہم ان کے ساتھ ہیں, اور جب نریندر مودی کے سامنے جاتے ہیں تو فوری طور کے اوپر کہتے ہیں کہ ساری جو خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کی ہے. یہ گرگٹ بھی شاید اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی تیزی سے یہ نون لیگ کی لیڈرشپ رنگ بدلتی ہے. سو پہلی تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں, لاہور کے جلسے میں, پھر کل کے جلسے میں مسلسل پنجاب کے اوپر اور ایک گولہ باری کی جا رہی ہے. ان کے سٹیج کو وفاق کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, پنجاب کو لے کر کے پاکستان کی فوج کا, پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ایک مسلسل حملہ جاری ہے. اور یہ جو 2 پولیٹیکل انٹرن ہیں جو زیر تربیت, سیاسی زیر تربیت جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز اور بلاول صاحب, جو پہلی نوکری زندگی کی کرنا چاہتے ہیں بطور وزیر اعظم, آپ اندازہ لگائیے کہ مریم نواز نے زندگی میں کبھی اپنا کچن بھی نہیں چلایا, ابو کے گھر میں رہتی تھی اور ابو چلاتے تھے. اسی طریقے سے بلاول صاحب نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا اور اپنی سی وی جمع کرا رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ مذاق پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے عوام کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے جب دنیا میں 2020 میں آسٹریا اور بھوٹان جیسی جو پرانی بادشاہتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, جو بادشاہتیں ہیں ان کو ریپ اپ ہو رہی ہیں, اور یہ ہمارے ملک میں نئی بادشاہت جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دادا کے بعد ابا اور ابا کے بعد اب پوتے جو ہیں وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہم نے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے. اور پھر مخاطب کا طریقہ دیکھیے آپ, اب مریم نواز کی گردن میں جو سریا ہے وہ تو فیصل نے کافی تفصیل سے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے اور نکالا ہے, لیکن بنیادی تمیز ہوتی ہے اپنے سے بڑوں کے بارے میں. جب آپ بات کر رہے ہیں, آپ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں, پرویز مشرف کو آپ کیسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے لیے, آپ نے زندگی میں کیا کیا پاکستان کے لیے؟ اور پرویز مشرف کو پھر جس طرح سے مخاطب کر رہی ہیں, اس کے بعد پرائم منسٹر کا آفس, پرائم منسٹر کا جو آفس ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ جس طریقے سے, جس بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں, اصل میں ان کو جو جب سے شادی ہوئی ہے تو تابعدار کراؤڈ میں پھرنے کی عادت ہے. میں اس پہ بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے دوست مفتاح اسماعیل اور زبیر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ, مفتاح اسماعیل سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا, لیکن پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں, وہ پیچھے بیچارہ باکسر کی طرح کھڑا ہوتا ہے. اور زبیر صاحب سندھ کے گورنر رہ گئے ہوئے ہیں, میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا بٹ کڑائی کے اوپر پیچھے نان پکڑانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. حیران کن ان لوگوں کا, ان کا رویہ دیکھیں. شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھیں, ان کی جو تصویر آئی, وہ بیچارے جو ہیں وہ مین ڈور کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ کب مریم بی بی نکلیں گی تو میں دروازہ کھول سکوں گا. یہ لیڈرشپ ہے.
اور دوسرا اس میں دیکھیے کوئی شبہ نہیں ہے، مریم نواز کی جو لڑائی ہے وہ اپنے چچا سے اور اپنے کزن سے جاری ہے. وہ تمام ایفرٹ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف جو ہے، بلکہ میں تو اس پہ بھی تھوڑا، مجھے تو اس میں یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جو جیل میں ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو مریم نواز کو ہو رہا ہے، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو لڑائی اس وقت پی ایم ایل این کے اندر جاری ہے، جو چچا بھتیجی کی لڑائی ہے، اس میں پورے ملک کو ہی انہوں نے داؤ کے اوپر لگا دیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل نووسز ہیں کہ ہم فضل الرحمان صاحب جتھے لائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم جناب اسلام آباد پہ جا کے چڑھائی کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو لاہور گوجرانوالہ کے جلسوں سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ان کی کیا حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے. اور جب استعفوں پہ آئے گی تو آپ نے دیکھ لیا کہ جن 2 MNAs کو کہا کہ اسپیکر صاحب نے کہ آ کے تصدیق کر دیں، تو انہوں نے اب اسپیکر صاحب اور اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے کہ بھائی استعفے کہاں، انہوں نے آگے دوڑ لگائی ہوئی ہے. ان کو پکڑ، وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے، پکڑ بھی نہیں آ رہے کہ بھائی جان آ کے تصدیق کریں. جو مریم نواز روزانہ اتنی بڑھ کے مارتی ہیں کہ ان کے استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے. دیکھیے استعفوں میں انٹرسٹ 3 لوگوں کا ہے، فضل الرحمان، نواز شریف اور مریم نواز. چوتھا کوئی آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ استعفے دینے پہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہوں چاہے وہ آصف زرداری ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہنا ہوتا ہے اور سسٹم کے اندر رہ کے چیزیں چلتی ہیں، باہر سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. سو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، حکومت کا ہمارا جو معاملہ ہے اپوزیشن کے لیے، وہ بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ جو پولیٹیکل انٹرنز آئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھیں مریم نواز نے، ان لوگوں نے زندگی میں ایک، آپ نے ان سے کبھی کوئی پڑھی لکھی بات نہیں سنی ہوگی، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، ان کو اس ریجن کی ہسٹری کا نہیں پتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کو جب بنا تھا کن حالات میں بنا تھا، جو افغان وار اگر ہو رہی ہے اس ریجن کی امپورٹنس کیا ہے، اس ریجن کے اندر معاملات کیا ہے، اگر ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے تو اس کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ تو ایسے ہی جو ہیں وہ سیدھے آ گئے ہیں وہاں سے، اپنے گھر سے ابو نے کہہ دیا کہ میں ذرا بزی ہوں بیٹا لنڈن میں، تو آپ وزیر اعظم کھیلیں، تو انہوں نے کہا میں کھیل لیتی ہوں. اس لیے دیکھیے جو سنجیدہ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر، ان سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے 1 سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے، ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. ہم سنجیدہ لوگ جو ان پارٹیز میں ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں. ہم نے فورم بھی طے کر دیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمان فورم ہے گفتگو کا. ہم نے ایجنڈا بھی طے کر دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آئیں، بات چیت شروع کرتے ہیں. ہم نے ایجنڈا بھی دے دیا ہے، فورم بھی دے دیا ہے، ہم نے مذاکرات کا فارمیٹ بھی دے دیا ہے. اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس کے لیے جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے ان پارٹیز میں، ان کو آگے آنا ہوگا اور چارج لینا ہوگا. بہت شکریہ. سر اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. محمد علی درانی صاحب گئے تھے شہباز شریف کے پاس ملنے، کل مریم نواز نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے. یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ظاہر ہے آپ نے اس کا آغاز کیا تھا اور اب یہ آگے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ محمد علی درانی صاحب جو گئے تھے یہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے، اور اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ گرینڈ ڈائیلاگ تھا یا یہ بھی ہے نا وہ یہ کوشش؟ اس میں نا صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو پہلے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی میں نے بات کی نا کہ لڑائی چچا بھتیجی کی ہے. اب آپ دیکھیں نا درانی صاحب کس کی مرضی سے جیل میں ملے ہیں؟ وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ان سے ملے ہیں. جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی شہباز شریف کی اور درانی کی ہوئی ہے. لیکن مریم نواز کل ساری تقریر جو ہے وہ درانی صاحب کے خلاف کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو بیسیکلی نیچا دکھانا چاہتی ہیں. اب دوسرا حصہ کہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے یا نہیں گئے تھے، وہ شبلی صاحب ظاہر ہے ترجمان ہے. نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے جواب دے دیا. اچھا سر یہ بتائیے گا سر جن ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جس قیادت کو آپ زیر تربیت نابالغ سیاسی کہہ رہے ہیں، کل کو سر اگر آپ اور اپوزیشن پی ڈی ایم کے ارکان بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ انہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو قیادت سنبھالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کریں گے، یا اس کے لیے آصف زرداری یا نواز شریف یا جو ہائی کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ بیچارے تو پانی نہیں پی سکتے اپنی مرضی سے، ان سے کیا مذاکرات کرنے. دیکھیں مریم ہو گئی، بلاول ہو گئی، یہ تو شو پیس ہے نا.
جو اصل کا جو سب کچھ کرنے والے ہیں، فیصلہ وہ کرنے والے ہیں، وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں، اور سنجیدہ لوگ وہ ہوں گے جن کو ادھر سے بھی کوئی تھپکی ہوگی. مطلب مجھے آپ بتائیے نا، آپ کوئی فیصلے کے لیے آپ جو مریم نواز جو ہے ان کو کس فیصلے کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مریم نواز یا بلاول صاحب پہ تو کوئی بھی سنجیدہ آدمی ان کے اوپر تو فیصلے نہیں چھوڑے گا نا، وہ خود کریں گے. تو جب یہ مذاکرات کی طرف بات آئے گی تو سنجیدہ لوگ سامنے آئیں گے. جیسا یہ بتائیے گا جو نیشنل ڈائلاگ کی بات آپ کر رہے ہیں، اس نیشنل ڈائلاگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ سیاسی، معاشی، اور یہ جو ایک تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہے، جو اخلاقیات کا پیمانہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے سیاست میں، اپوزیشن حکومت میں، اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اس کے لیے ان بچوں کو کیسے روکا جائے گا جن کو آپ سیاسی انٹرن کرتے ہیں، اور کن سنجیدہ لوگوں کو آپ سمجھ آگے آنا چاہیے؟ تھینک یو. دیکھیں، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل ڈائلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اس قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں، آنے چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم یہی کہتے آئے ہیں اور اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوگی اس کے لیے جو سب سے موزوں پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور جس طرح کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو بھی رسپانسیبل لوگ ہیں جو کہ ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب مریم نواز تو پارلیمنٹ میں بیٹھی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان تو پارلیمنٹ میں ہے نہیں، تو ان کو تو آپ آؤٹ کر دیں. ان کی پارٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، جس طرح کہا گیا، ان کے ساتھ بالکل. اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے کہ آپ نے اس کو کیوں ایک ایسا فورم بنا دیا ہے جس میں کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے؟ اصل فورم تو وہ ہے، عوام کے نمائندہ لوگوں کا فورم پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں آئیں، جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ایجنڈا ہے، الیکٹورل ریفارمز ہیں. بیکاز یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی اس حکومت میں استعفیٰ دے دیں، اس حکومت کو گرائیں. تو اگر اس حکومت کو آپ گرانا چاہتے ہیں تو آگے بھی تو بتائیں نا کہ پھر کیا ہوگا. الیکشن اسی طرح ہوں گے، الیکٹورل ریفارمز کے بغیر ہوں گے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب الیکشن جیت جائیں تو وہ الیکشن ٹھیک ہوں گے. جس طرح کہ ابھی واڈا صاحب نے کہا کہ وہ فیصلے جو جج ان کے فیور میں کرتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ جو ہے پھر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو اس قسم کی میچورٹی، جو ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ذمہ دار لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو کہ پارلیمنٹ میں ہر پارٹی کے نمائندے ہیں اور موجود ہیں. بڑی بڑی زبردست قسم کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے ذریعے جو ہے تو ڈسکشن ہوگی اور اس پہ ایک کنسنسس ہوگا. شاکر عباسی میرا سوال آپ سے، آپ بڑی ہارڈ لائن لیتے ہیں خاص کر شاید شاکر عباسی کے حوالے سے کہ دوسری طرف آپ کی حکومت ان کو اے سی ایل سے نکال کر امریکہ بھیج دیتی ہے. سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا بڑا سخت رد عمل آیا کارکنان کا. ایک تو اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا بھی آپ کی گفتگو کی طرف خبر کی دوسری کے لیے میں جا رہا تھا، آپ نے مشرف کا نام لیا، ساتھ ہی نواز شریف کا، اور ساتھ ہی بگوڑا، بزدل اور اشتہاری قرار کیا. تو یہ دونوں کے لیے آپ نے کہا یا صرف نواز شریف کے لیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلا سوال تو جو آپ کا ہے کہ جو خاقان عباسی صاحب کا جانا ہے وہ ایک صرف نواز شریف کے لیے، وہ دوسروں کو مشرف کو تو کہتے ہی رہتے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں انسانی بنیاد کے اوپر ہے. اور میں اور میری گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ انسانی بنیاد پہ جانے بھی دیا گیا ہے. اور خاقان عباسی نواز شریف کی طرح بھگوڑا اور مفرور اور اشتہاری نہیں بنے گا. اس کی پوری فیملی یہاں ہے اور ابھی تک وہ اپنی بات پہ کھڑا رہا ہے. نمبر ایک، نہیں جانا چاہیے تھا، جانا چاہیے تھا. تو انسانی ہمدردی اور انسانی بنیادوں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو ہو چکی ہے، ہینڈ ہو چکا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. لیکن جہاں تک آپ نے بھگوڑا، مفرور، اشتہاری کا، تو میں بڑا اس کے اندر کیٹیگوریکلی کلیئرٹی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ باتیں تو وہ ساری مشرف کے لیے کہتی ہے مریم نواز. تو وہ یہ بتاتی کہ یہ بھی بتاتی اور اپنے باپ کا بھی بتاتی تو بڑی اچھی اور آنیسٹ بات ہوتی تھی. کیونکہ خون میں بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، مکاری ہے، یاری ہے، اسے وہ باز نہیں آ سکتی، خون کے اندر ہے ان کے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیکھیں ادھر ادھر کی بات ہم آپ کا بھی توسط سے وقت ضائع کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں. ریزگنیشن دیں، ڈرامے بازی کی چیز کی. اگر ہم بلائیں گے تو تم آؤ گے تو نومبر تھا، دسمبر، جنوری، فیبruary، سال تو بتا دیں کون سا ہے، 23 ہے، تو ہمیں قبول ہے.
ہاں عمران خان سے استعفیٰ چھین لیں گے، جیسے عمران خان سارا دن گارڈن میں بیٹھ کے یوں پکڑ کے بیٹھا ہوا استعفیٰ، اور کوئی آئے گا چیختا ہوا اور لے کے چلا جائے گا. یہ باولے پن کی حرکتیں چھوڑیں اور گردن کا علاج کرائیں. دماغ پہ چڑھ رہا ہے، اس پرابلم کو ریزالو کریں. اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی یہ انسانی مدد کے تحت یہ کام کریں مریم کے لیے، کیونکہ اب وہ پریشانی کی اس دورائے پہ جا چکی جس سے واپسی آنا بڑا مشکل ہو ہے. جی سردار صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو مولانا محمد خان شیرانی کی قیادت میں کل جو منسوخ صفحہ بندی کی جا رہی ہے مولانا کے حوالے سے، تو کیا آپ لوگ یہ کوئی رابطہ چل رہا ہے ان کو پارٹی کے حوالے سے، شمولیت کے حوالے سے؟ نہیں جی، دیکھیں ان کی اپنی پارٹی ہے، اور یہ جو بھی رہنما ان کے جنہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان کی کو سلیکٹڈ کہا، مولانا فضل الرحمان کی انہوں نے باقی صفات بیان کیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے گھر کے لوگ ہیں، تو جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ سچ کہی ہوں گی، اور ان کا اپنی ذات میں ایک مقام ہے. مولانا شیرانی ہوں، چاہے حافظ حسین احمد ہوں، یا اور جو باقی ان کے جو سینئر لوگ ہیں، وہ اپنی ان کی پارٹی ہے. وہ انہوں نے تو فضل الرحمان کو کہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، اور جو اصل وہ جمعیت علماء اسلام ہے وہ ہم ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایک تشخص کو ابھار رہے ہیں. صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے. چلے اب آخری نہیں دیکھیں بس جی لاسٹ. صاحب ایک عرصے سے پرائم منسٹر بھی آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس میں کس حد تک سنجیدگی ہے، یا پھر آپ کہتے رہیں گے وہ سنتے رہیں گے؟ کچھ لوگوں کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں جن کے ساتھ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور کس بنیاد پہ ہو، اور کب کوئی ٹائم لائن ایسی ہے جو طے کی ہو؟ دیکھیں ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب نے بڑا واضح کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا تو حکومت کا تو فرض ہے نا کہ ہم ڈائیلاگ کا راستہ اوپن رکھیں. اس وقت اپوزیشن بہت کمزور ہے، اس کے باوجود ہم اپوزیشن کو راستہ دینا چاہتے ہیں نکلنے کا، اور اس کے لیے ایجنڈا بھی ہم نے دے دیا ہے، اس کے لیے ہم نے فورم بھی دے دیا ہے، اور جس طرح انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمنٹ کے اندر اجلاس جو ہے. شکریہ جی. وفاقی وزراء سینیٹر شبلی فراز، چودھری فواد حسین اور فیصل واڈا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اپوزیشن کے جلسے میں بلوچستان کے شہداء کا کوئی ذکر